آج جہاں ہم رہ رہے ہیں ایک وقت تھا جب یہاں ڈائنوسارز رہا کرتے تھے، اسی ہوا میں سانسیں لیتے تھے جہاں ہم آج لے رہے ہیں۔ لیکن پھر ایک دن ایسا آیا کہ ڈائنوسارز ہمارے اس زمین سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ اس کی ختم ہونے کی کہانی سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ اس خوفناک جانور کا لائف سٹائل کیسا تھا، ان کے کتنے اقسام تھے، یہ رہتے کہاں تھے اور کیا کھاتے تھے۔ دوستو، یہ بات ہے آج سے تقریباً 200 سال پہلے کی، جب پہلی دفعہ دنیا میں ڈائنوسارز کے فاسلز ملے تھے۔ ولیم بیکلم نامی ایک آدمی کو ڈائنوسارز کی ہڈیاں ملی تھی۔ اس وقت کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ اتنی بڑی ہڈیاں کس کی ہے۔ بعد میں ایک سائنٹسٹ رچرڈ اون نے ان کو ڈائنوسارز کا نام دیا۔ ڈائنوسار کا مطلب ٹیریبل لیزرڈ ہوتا ہے، یعنی خوفناک چھپکلی۔ جس وقت ڈائنوسارز زمین پر رہا کرتے تھے اس وقت موسم تھوڑا گرم ہوا کرتا تھا، زمین پر بڑے بڑے صحرا ہوا کرتے تھے۔ ڈائنوسارز مختلف قسم کے ہوتے تھے۔ اب تک 1500 مختلف ڈائنوسارز کے فاسلز دریافت ہو چکے ہیں۔ یہ زمین پر چلتے بھی تھے، پانی میں تیرتے بھی تھے اور ہوا میں اڑتے بھی تھے۔ پانی میں تیرنے والا اب تک ایک ہی ڈائنوسار دریافت ہوا ہے جس کو سپائنوسارس کہتے ہیں۔ دوستو، اب تک دریافت ہونے والے ڈائنوسارز کے فاسلز کے مطابق سب سے بڑے ڈائنوسار کی لمبائی 85 فیٹ تھی، جبکہ وزن میں تقریباً 65 ٹن تک ہو سکتا تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے بڑے سائز کے ڈائنوسارز ہماری اس دنیا میں رہا کرتے تھے۔ یہ ڈائنوسارز زیادہ تر دریاؤں اور جھیلوں کے آس پاس جنگلات میں رہا کرتے تھے۔ اگر بات ان کے کھانے کی جائے تو زیادہ تر ڈائنوسارز پتے وغیرہ کھاتے تھے، لیکن کچھ قسم کے ڈائنوسارز چھپکلیاں، انڈے اور کچھوے بھی کھا جاتے تھے۔ دوستو، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ کچھ ڈائنوسارز اپنے سے چھوٹے یعنی اپنے ساتھی ڈائنوسارز کو کھا کر بھوک مٹاتے تھے۔ یہ کچھ دن کے وقفے کے بعد پانی پیا کرتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دیو قامت ریپٹائلز اس دنیا سے ختم کیسے ہوئے؟ اس کی اصل حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن کچھ سائنٹسٹ کے پاس اس کا ایک جواب ہے۔ کہا جاتا ہے آج سے 6.5 کروڑ سال پہلے زمین کے ساتھ ٹکرانے والا اسٹرائیڈ ہی اس کا ذمہ دار ہے۔ سائنسدانوں کی تھیوریز کے مطابق ہوا کچھ یوں تھا کہ آج سے 6 کروڑ 50 لاکھ سال پہلے اسٹرائیڈ، جو پتھر کی طرح کے آبجیکٹس ہوتے ہیں جو سورج کے گرد ایسے گھومتے ہیں جیسے ہمارا زمین اور دوسرے سیارے، یہ سائز میں بہت بڑے ہوتے ہیں۔ سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ ایسا ہی ایک اسٹرائیڈ زمین پر گر گیا تھا جس نے ڈائنوسارز کو ختم کر دیا تھا۔ اس کی کولیجن اتنی شدت کی تھی جس سے ایک بہت بڑا اور گہرا گڑھا پیدا ہوا جس کا ڈائیمیٹر 150 کلومیٹر تھا، جبکہ اس کی گہرائی 20 کلومیٹر تھی۔ یہ کوئی پہلا کولیجن نہیں تھا، بلکہ اس سے پہلے کروڑوں اسٹرائیڈز اس زمین سے کولائڈ کر چکے تھے، لیکن یہ سب سے بڑا اور پورے زمین کا نقشہ بدلنے والا کولیجن تھا۔ دوستو، یہ اسٹرائیڈ اتنا بڑا تھا جتنا کہ پہاڑ۔ سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ یہ اسٹرائیڈ زمین سے 72,000 کلومیٹر پر ہاور سے ٹکرایا تھا۔ اس اسٹرائیڈ کا وزن 2 خرب میٹرک ٹن تھا۔ زمین پر آتے آتے فرکشن کی وجہ سے اس اسٹرائیڈ میں آگ بھی لگ گئی تھی، یعنی ایک آگ کا پہاڑ زمین کی طرف تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ اس پتھر کا ٹمپریچر 3000 ڈگری سیلسیس تک تھا۔ اس اسٹرائیڈ نے نارتھ امریکہ کے میکسیکو کے علاقے کو ہٹ کیا تھا۔ دوستو، کہا جا رہا ہے کہ اس اسٹرائیڈ سے ٹمپریچر اتنا بڑھ گیا تھا کہ ڈائنوسارز کے جسم اندر سے نظر آنا شروع ہوئے۔ اس کا زمین پر کتنا امپیکٹ تھا، اس بات کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ امریکہ نے جاپان پر جو ایٹم بم گرایا تھا، اس اسٹرائیڈ کا امپیکٹ اس سے 1 ارب گنا زیادہ تھا۔ یہ اسٹرائیڈ گلف آف میکسیکو کے ایک حصے میں جا کر گرا تھا جہاں پانی بہت کم تھا۔ دوستو، کچھ ہی سیکنڈز میں یہ اسٹرائیڈ ٹوٹ پھوٹ کر ہوا میں پھیلنا شروع کیا۔ جہاں یہ اسٹرائیڈ ٹکرایا تھا وہاں سے 80 کلومیٹر تک زمین کا ٹمپریچر 300 ڈگری سیلسیس تک پہنچ چکا تھا۔ یہ اتنی ہیٹ تھی کہ سمندر سے بھاپ نکلنا شروع ہو گئی۔ اس اسٹرائیڈ کی ٹکر کی وجہ سے زمین کے پلیٹس ڈسٹرب ہو گئے تھے، جس سے 11.5 شدت کا زلزلہ آیا۔ اس سے سمندر میں بہت بڑا سونامی پیدا ہوا جس کی اونچائی تقریباً 100 میٹر تھی، جو کہ امریکہ کے ٹیکساس اور فلوریڈا جیسے سٹیز تک پہنچ چکی تھی، جبکہ ایک اور اندازے کے مطابق اس کی اونچائی 300 میٹر تک بتائی جاتی ہے، یعنی ایفل ٹاور جتنا اونچا۔ پہاڑوں نے لاوا ابلنا شروع کیا جس سے جنگلات میں آگ لگ گئی اور زمین پر چلنے والے ڈائنوسارز کچھ ہی سیکنڈز میں ختم ہو گئے۔ زمین پر زلزلے اور تپتی آگ سے جو ڈائنوسارز بچ گئے تھے وہ تھے اڑنے والے ڈائنوسارز، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ ہم بھی کچھ ہی دیر میں مٹ کر راکھ بننے والے ہیں۔ دوستو، اسٹرائیڈ کے ٹکڑے جو آسمان کی طرف جا چکے تھے اب گریویٹیشنل پل کی وجہ سے واپس آنا شروع ہوئے۔ یہ آگ کے ٹکڑے جب 40 منٹ بعد زمین کے قریب آنے لگے تو اڑنے والے ڈائنوسارز کو اس آگ کے گولوں کی بارش نے ایک ایک کر کے زمین پر گرانا شروع کیا۔ اسی طرح یہ دیوقامت جسم رکھنے والے ریپٹائلز کو اس زمین سے صفایا کرنے میں کچھ ہی منٹس لگے۔ کولیجن پوائنٹ یعنی گلف آف میکسیکو سے 1000 کلومیٹر تک سارے جنگل ایک ہی سیکنڈ میں راکھ ہو گئے۔ کچھ ہی دیر میں زمین کے باقی حصوں میں رہنے والے جانور بھی مر گئے۔ آگ اور کولیجن کے نتیجے میں پیدا ہونے والے گیسز اور ڈسٹ پارٹیکلز نے سورج کی روشنی کو زمین تک آنے کا راستہ روک رکھا، جو تقریباً 1 سال تک ہماری یہ زمین سورج کی روشنی کو نہ دیکھ سکا، جس سے زمین کے کلائمیٹ پر انتہائی برا اثر پڑ گیا۔
دوستو جو جاندار اس ڈیزاسٹر یعنی اسٹرائٹ کے کولیجن سے بچ گئے تھے، اسی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے وہ بھی ختم ہو گئے۔ اب جو بچ چکا تھا وہ چھوٹے موٹے آبی جانور جیسے کچھوے وغیرہ تھے۔ دوستو سائنٹسٹ کے مطابق اس ڈیزاسٹر کے بعد زمین پر صرف 10% جو سپیشیز بچ چکے تھے، ان سے کروڑوں سال میں ایولوشن کے بعد مختلف جانور بن گئے جن میں میملز شامل ہیں۔ یہ میملز کیسے وجود میں آئے اور کیا مستقبل میں کوئی ایسا ہی اسٹرائٹ کے زمین سے ٹکرانے کا امکان کتنا ہے، یہ جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو وزٹ کر کے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ مزید اسی طرح کی انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔